غزہ اور فلسطین کے جو مظلومین ہیں ان کے لیے تو قومی اسمبلی نے وہ ریزولوشن پاس کی، شکر الحمدللہ، اور متفقہ طور پر، اور ایک بہت ہی اچھا آغاز ہے. لیکن بس یہ بات ہے کہ ہم میرا خیال اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھیں، اور وہ مسبب الاسباب ہے، بے شک، تو وہ اسباب پیدا کر دے گا. وہ تو کہتا ہے کہ مجھ پر بھروسہ کر کے تو دیکھو، تو وہ تو دل بھی بدل دیتا ہے. اور دعا تو یہ کہ کاش پاکستان کی معاشی طور پہ بھی اتنی اسٹرانگ سٹینڈنگ ہوتی کہ جتنی قرارداد ہم دیکھ رہے کہ ہم نے کشمیر پہ بھی دیکھا کتنی قرارداد منظور ہوتی ہیں، پھر غزہ پہ بھی، فلسطین کے لوگوں کے لیے بھی قرارداد منظور ہوئی، بٹ اس کا حاصل کیا ہو؟ کیونکہ OIC ممالک جتنے ہیں جب وہی خاموش بیٹھے ہوئے، اور بڑے بڑے وہ تگڑی مسلم ممالک کی نیشنز جو کہ تگڑی ہیں، جو کہ چاہے تو بہت اچھے طریقے سے جواب دے سکتی ہیں، لیکن جب ہم ان کی طرف بھی لیکن ہمارے اکٹھے تو ہو گئے کم از کم سارے ایک بات پر، یہ بڑا اچھا ہو گیا. لیکن اللہ کرے جی آگے ہماری اتنی اچھی آگے سٹینڈنگ ضرور ہو کہ ہماری ان قراردادوں سے فرق بھی پڑنا شروع ہو. اچھا، آج لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو. بے شک جی. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جی حقوق العباد کا، اور اللہ پاک کہتے ہیں میں حقوق اللہ معاف کر دوں گا، لیکن میں اپنے حقوق العباد جو ہیں، میں اپنے لوگوں جن کو تو نے ایذا پہنچائی ہو، تکلیف کی ہو، اس کا حق مارا ہو، اس کا دل دکھایا ہو، میں یہ معاف نہیں کروں گا. تو میں جیسے جانے سے پہلے ایک سوال چھوڑ گئی تھی کہ اگر حقوق العباد کے حقوق اللہ کے آڑے حقوق العباد آ جائیں، تو پہلے تو میں چاہوں گی آپ تفصیلاً بتا بھی دیں کہ اسے کیا مراد ہے. تو ہمیں کون سے حقوق کو پہلے دیکھنا چاہیے؟ دیکھیں، جو حقوق العباد ہے نا، وہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کا ایک طرح سے حق ہے جو اللہ نے واجب کیا، وہ اللہ سے ہٹ کے نہیں ہے وہ بات. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب حدیث میں اس طرح سے آیا ہے کہ وہ اپنا حق معاف کرے گا، بندے کا حق نہیں معاف کرے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ ہی معاف نہیں کرے گا. حقوق العباد کا تعلق اللہ ہی، مخلوق سے پیار خالق کی خوشی کا باعث. بالکل وہ اسی کا تسلسل ہے، اور وہ اسی کی خاطر ہے، قربتاً اللہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت کے لیے اس بندے کا حق ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے اپنے حق کے لیے کہا کہ انسانی جان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. تو مثال کے طور پر ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی انسان ڈوب رہا ہے، یا کوئی انسان کسی ایسی شدید مشکل میں ہے کہ اسے ضرورت ہے میری اس وقت، تو مجھ پر واجب اور فرض ہے کہ میں اپنی نماز کو توڑ دوں. یہاں پر اللہ ہی کا حکم ہے. اور اگر میں دیکھیں نماز میں کیوں پڑھ رہا تھا، نماز اللہ کی خاطر پڑھ رہا تھا نا، تو اللہ ہی کی خاطر توڑ دو، اللہ ہی کی خاطر چھوڑ دو. اور اگر جیسے ہمارے مثال ہم بریک میں بات کر رہے تھے کہ فرض کیجیے کوئی ایسی ایمرجنسی ہو جاتی ہے کہ جس میں مجھ پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ میں روزے کے عالم میں بلڈ دینا ہے مجھے، کیونکہ ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے اور میرے بلڈ دینے پر موقوف ہے کسی کی جان کا بچنا، تو مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کو بلڈ دے دوں، چاہے اس وقت اس وجہ سے اس کے ساتھ ساتھ میں روزے کو مکمل کر لوں تو کیا ہی بات، نور لنا نور. لیکن اگر فرض کیجیے کہ میں نہیں کر پایا تو مجھ پر واجب ہے کہ میں اس روزے کو چھوڑ کر اس کی جان کو بچاؤں. تو یہ تو ایک ایسا آفاقی اصول ہے کہ جس میں کسی، اور یہاں پر بات کسی مومن کی نہیں ہو رہی، اور کوئی شکوک و شبہات اس میں ہونا ہی نہیں چاہیے، سوال اٹھنا بھی نہیں چاہیے. کسی مسلمان کی جان بچانے کی بات نہیں ہو رہی، ایک انسان کی، انسان بما ہوا انسان محترم ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. سورہ بنی اسرائیل کی بڑی ایک ایسی لطیف آیت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا کی. یہااں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ ہم نے مسلمانوں کو کرامت عطا کی، بنی آدم، ہر وہ جو آدم کی اولاد، ایک ڈگنیٹی، بما ہوا انسان، تکریم وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی. دیکھیں انسان کی ایک تکریم پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو، آپ تقریباً جانوروں کو دیکھیے تقریباً، تو انہیں ہاریزونٹل خلق کیا ہوا ہے، انسان کو ورٹیکل خلق کیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس کو بلند رکھا اللہ تعالیٰ نے. ہر جانور جب وہ کھاتا ہے اپنا کھانا تو وہ سر جھکا کے کھاتا ہے نیچے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ ہاتھ ایسے دیے ہیں، شہری میں وہ پیغام بھی ورٹیکل ہی ہے، وہ بھی ہاریزونٹل نہیں ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ ابزار دیے اور وسائل دیے کہ وہ ہاتھوں سے اٹھا کے کھانے کو وہ خود نہ جھکے بلکہ کھانا اس کی طرف آگے بڑھے. تو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو کرامت عطا کی. انسان کی حیثیت بما ہوا انسان، اس کے پاس عزت و کرامت ہے. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسرا یہ کہ جب ہم حقوق العباد کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک بڑا اہم پہلو یہ آتا ہے کہ بہت سارے افراد جو قیامت میں پہنچیں گے بہت ساری نیکیوں کو لے کر، تو وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نیکیوں کو لے کے پہنچے، تو کوئی نیکیوں کو لے کے نہیں پہنچے ہوئے. جیسے کہ روایت کا مفہوم ہے کہ حضور کے پاس ایک صحابی آئے تو حضور نے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ذکر جب پڑھو گے تو یقیناً یہ ذکر بڑا محترم ہے، تسبیحات اربع میں سے نماز میں پڑھنے کی تاکید ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں ایک درخت عطا کرے گا. تو انہوں نے شوق مودت میں فرمایا کہ پھر تو میرے ہزاروں درخت ہوں گے، اس لیے کہ میں ذکر پڑھتا رہتا ہوں. حضور نے کہا کہ بے شک ہوں گے، اگر آگ نہ بھیجی ہو یہاں سے اس کو جلانے کے لیے، تو فرض کیجئے کہ
میں بڑی عبادت کر کے گھر پہ پہنچا اور ماں باپ نے اگر کچھ کہا تو میں نے سختی سے دیکھا یوں منہ بنایا بس اللہ نے جو اف کہا نا اور اف ہی ہے وہ لفظ بھی اف ہے قرآن کریم تو فرمایا گیا حدیث میں کہ اف سے بھی کوئی کمتر لفظ ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں وہ ذکر کر دیتا. بلکہ آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ دوست کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گے اور والدین کے ساتھ ناپسند کریں گے. تو آپ دیکھیے دوست کے ساتھ پوری رات گزار دیتے ہیں اور اگر ماں نے ایک کام کہا ہے تو چہرہ بگڑتا ہے کہ بھئی کیوں اس وقت مجھے کہہ دیا. اگر فرض کیجئے کہ یہ کیفیت طاری ہو رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں وہ جو حقوق اللہ کو ادا کر رہا ہوں مجھے نہیں معلوم ہے کہ میں کوئی جج کرنے والا تو نہیں ہوں لیکن مجھے نہیں معلوم ہے کہ وہ بچے ہیں یا نہیں بچے ہیں. اور بعض ایسے گناہ ہوں گے کہ جو نہیں کیے ہوں گے اور وہ بھی اسی طرح بھی نامہ اعمال میں اس طرح سے ہوں گے. اس لیے کہ کچھ لوگوں کی غیبتیں کر کے آیا تھا. غیبت کرنا جہاں حرام ہے یہ غیبت کا گناہ ہوا ہے جو ہم نعوذ باللہ من ذالک یعنی تھوک کے حساب سے کرتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے نا کہ جس میں ہمیں پتہ ہی نہیں پرواہ ہی نہیں جھوٹ اور غیبت یہ اس کو ہم نے غلط سمجھا ہی نہیں ہے. غیبت کا مطلب کیا ہے؟ اچھا آپ کسی سے کہیے کہ یار یہ نہ کرو یار غیبت نہ کرو گی کہتے ہیں نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں وہ ہے اس میں. میرے بھائی آپ غیبت کو سمجھے نہیں غیبت جو ہے وہ کرنا ہی غیبت ہے جو نہ ہو وہ کہنا تو تہمت ہے وہ تو غیبت سے زیادہ بدتر ہے. غیبت بعض لوگ کرتے نہیں لیکن سنتے بڑے مزے سے ہیں تو سننے کا بھی الگ گناہ ہے. فرض کیجئے کہ نور بھائی مجھ سے کچھ کہہ رہے تھے میں تو خاموش تھا میں کہا میں مولانا ہوں میں غیبت نہ کروں لیکن تھوڑی دیر بعد مجھے مزہ آیا میں نے کہا اور نور بھائی فلاں ایک میں نے چسکا دیا مجھے معلوم ہے آپ 5 منٹ اور بولیں گے پیسو اسموکنگ کی طرح ہی ہو جائے گا آپ بھی پھر وہ. تو یہ جو کیفیت ہے اب مجھے نہیں معلوم کہ جو میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اس میں آگ بیچ کے میں نے اس کو جلا دیا ہے وہ باقی بچا ہے یا نہیں بچا. عظیم صاحب یہ آگ کے اور سورسز کون سے جن سے بچنا چاہیے؟ وہ 1.5 منٹ ہے ہمارے پاس. سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ ہم کسی شخص کی کس طریقے سے حق تلفی کر رہے ہیں جس میں کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں بات کرنا چاہے وہ صحیح ہے وہ کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا بڑا یعنی ہم فائر بھیج رہے ہیں اپنے لگائے ہوئے درختوں پر. اس کے علاوہ سب سے زیادہ جو حقوق ہیں وہ انسان کے اوپر اس کے والدین کے ہیں. تو والدین کے حقوق کی اس میں ایک پرابلم تھوڑی سی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تربیت کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں نا وہ کمزور پڑتے جا رہے ہیں. سب سے زیادہ والدین کی جانب سے اولاد کی تربیت میں بڑی لاپرواہی ہو رہی ہے. ہم نے سمجھا کہ ہم نے اپنے بچے کو ایک برانڈیڈ اسکول میں داخل کرا دیا ہے بہت اچھا اسکول ہے اتنا اچھا اسکول ہے کہ وہاں سب بچے انگلش بولتے ہیں اگر وہاں اردو بولو تو فائن ہو جاتا ہے. ایک وقفے کی طرف بس بڑھنا طرح وہ شارپ بریک ہے تو پھر اس کو بات کو یہیں سے جوڑیں گے. آپ سے ملتے ہیں جی ایک وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.